مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دعا اربانی کے سلسلے کی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آئیے آج کی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہاں روز کی روٹی سے مراد صرف وہ روٹی نہیں جو ہماری جسمانی ضرورت ہے۔ یہاں روٹی سے مراد دو طرح کی روٹی ہے، ایک وہ جو ہمیں جسمانی طاقت دیتی ہے اور ایک وہ جو ہماری روحانی ضرورت ہے اور ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ جب یسوع مسیح کو 40 دن اور 40 رات تک بھوکا رہنے کے بعد بھوک لگی تو ابلیس نے یسوع مسیح کی آزمائش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ تو وہ روٹی بن جائیں گے۔ لیکن باوجود جسمانی طور پر بھوکا ہونے کے یسوع مسیح نے اسے جواب میں کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ دیکھیں، پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ اسے اپنی زمینی زندگی میں جسمانی طور پر ہر اس چیز کی ضرورت پڑتی تھی جس کی بنیادی طور پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جیسے بھوک، پیاس، نیند وغیرہ۔ لیکن یسوع مسیح نے کبھی بھی ان ضروریات کو اپنے اس مشن کے آڑے نہیں آنے دیا جو خدا باپ نے اسے سونپا تھا۔ ہم کبھی کبھار یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جسمانی ہی نہیں روحانی خوراک کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ جسمانی خوراک کی ہے۔ ہم اکثر جسمانی ضروریات زندگی کے جھمیلوں میں کھو کر روحانی خوراک سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھنا بھول جاتے ہیں اور روحانی طور پر کمزور ہو کر ابلیس کو کام کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر روز خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے مضبوط ہوتے جائیں۔ بہت زیادہ نہیں تو کم از کم ایک آیت تو ہم روزانہ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، جس طرح ہم اپنے قصور واروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اصل میں یہی ایک وہ آیت ہے جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں یہ پوری سیریز شروع کروں۔ ایک دن میں اپنی روزانہ کی دعا میں اس آیت پر اٹک کر رہ گئی اور میں نے خود سے پوچھا، کیا میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے جن سے کبھی مجھے تکلیف پہنچی تھی، جن کے بارے میں کبھی میں نے خود سے کہا تھا کہ میں اب ان سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی ان کو کبھی معاف کروں گی۔ اگر میں ان کو معاف نہیں کرتی تو میں کیسے خدا سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ بھی مجھے معاف کرے، جبکہ میں نے خود تو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ دیکھیں، اس پوری دعا میں ہم نے مختلف آیات کو سیکھا، لیکن وہ سب آیات ہماری التجائیں تھیں اور بغیر کسی شرط کے تھیں، سوائے اس آیت کے۔ یہ وہ واحد آیت ہے جو مشروط ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ جیسے میں نے دوسروں کو معاف کیا، اب اگر میں نے خود کسی کو معاف نہیں کیا تو میں کیسے خدا سے درخواست کر سکتی ہوں کہ جیسے میں نے معاف کیا وہ بھی مجھے معاف کرے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ مجھے پہلے خود معاف کرنا سیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا نے کوئی ایسی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ جس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا محبت ہے اور محبت میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوتی، بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے ہم سے محبت رکھی ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو تو تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ اگر ہم خدا کے فرزند بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ ہم نور کے فرزند ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ تو آئیں آج ان سب کو معاف کر دیں جن سے کبھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ ہم نفرتوں کا بوجھ اٹھا کر خدا کے فرزند ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ نفرتوں کے بوجھ ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ان کو اتارنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔
یقین جانیں اس بوجھ کو اتار کر آپ خود کو خدا کی محبت سے گھرا ہوا پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔